تو جتنا مرضی کتے بھونک، تو بھونک کتے جتنا مرضی کتے بھونک، لیکن دیکھ وہ دونوں حضور کے قدموں میں ہیں۔ تو جل، تو مر بغیرتا، تو مر جا، تو پاؤں کتے جنہ پونک نہیں، لیکن وہ دیکھ وہ گنبد عذرا میں دونوں حضور کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ یہ عطا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ تو پونک جتنا پونکنا ہے، کتے کا کام ہی بھونکنا ہوتا ہے، اور بھونک بھونک کے وہ ایک دن مر جاتا ہے حضرت، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ حضرت جی تو پونک جتنا مرضی پونکنا ہے۔ میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس کا مفہوم ہے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے ہر پتے پہ لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، اور عثمان ذو النورین ہیں۔ تو پونک کتے جتنا مرضی بھونک کتیا تو پونک، لیکن حضور کہہ رہے ہیں اور جنت میں درخت ہے جس کی ہر پتے پہ لکھا ہے ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ تو پونک جتنا مرضی پونک، تو پونک جتنا مرضی پونک، تیرے پونک نہیں۔ تو پونک، لیکن قرآن جب بھی پڑھا جائے گا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار ہیں، وہ کتیا تجھے دیکھیں یا ہم مالک کو دیکھیں ہیں؟ ہم تجھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے اس کی کسی بات میں، اور وہی قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ ہیں، پونک تو جتنا مرضی پونک، تو پونک، تجھے شی ہے نا تیرے ابے کی، تو پونک جتنا مرضی، لیکن دیکھ ذرا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پونک تو پونک، ہم تو قرآن پڑھیں گے ہیں، لا تو بھی کو قرآن ہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے حضرت جناب صدیق اکبر کے لیے اذ یقول لصاحبہ، اب تو اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تو ہی کہتا کہ حضرت علی چارپائی پہ تھے، اگر وہ چارپائی پہ تھے تو وہ پھر غار میں تھے، تو کر بھی کچھ نہیں سکتا، کیونکہ اگر تو چارپائی والی بدلے تو کیا کرے گا پھر، اب تو خود ہی کہتا ہے وہ اور ہم بھی مانتے ہیں، قربان جاؤں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے ان کو چارپائی عنایت فرمائی، صدیق کو ساتھ لے کے گئے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ٹھیک ہے، اس لیے ہوش، میں کہتا ہوں چلو ان کا معاملہ تو ایک سائیڈ پہ رہ گیا نا، کیا امام حسن پیر نہیں ہے، امام حسین پیر نہیں ہے، نہیں ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے، انہوں نے اینج ہی رہنا ہے، ایسے کہیں آئے کہیں دفع ہو گئے، لیکن قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا، یہ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے حضور نبی علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد نا دونوں صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اکٹھے ہو گئے، باہر دونوں ہی مسجد نبوی شریف کے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، مفہوم ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے خلیفہ رسول پہلے آپ مسجد میں داخل ہوں، ٹھیک ہے جی، آئے پونک تو آئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے علی میں اس شخص سے پہلے مسجد میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں جس کے لیے میں نے حضور نبی علیہ السلام کو کہتے سنا ہو کہ علی کا مقام میری بارگاہ میں وہ ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے، اس لیے پہلے مسجد میں تم داخل ہو۔ پھر آگے سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر میں بھی اس شخص سے پہلے مسجد میں کس طرح داخل ہو سکتا ہوں جس کے لیے میں نے حضور نبی علیہ السلام کو کہتے سنا ہو، وہ سب نے مجھے جھٹلایا، ابو بکر ہے جس نے میری تصدیق کی ہے۔ صبح کے وقت ہر ایک دروازے پہ اندھیرا ہوتا ہے سوائے ابو بکر کے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رو پڑے، آپ نے فرمایا علی کیا حضور نے واقعہ میرے لیے یہی کہا تھا؟ فرمایا ہاں۔ حضرت صدیق اکبر نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، دونوں اکٹھے ہی مسجد میں داخل ہوئے۔ تو پونک ہے، تو پونک، تیرے مقدرہ جی پونکنا ہے، لیکن کیا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اذ یقول لصاحبہ، قرآن اللہ کا قرآن ہے، تو جتنا مرضی جھوٹ بول، جتنی مرضی اپنے سٹیج پہ کھڑے ہو کے من گھڑت لوگوں کو روایتیں سنا، لیکن قرآن نے بات ہی ختم کر دی۔
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اس لیے حضرت جی میں آپ سب سے کہوں گا اب وقت ہے پتر اون نسی ہوش نہ میں بالکل لڑائی شڑائی دی کوئی لوڑ نہیں. ہوش کرو حضرت. سنیوں کے سٹیج ہیں ان کو سنیوں کا سٹیج بناؤ حضرت. اس پہ کوئی ایسا کلام نہیں پڑھنا جس میں سے رافضیت کی بو آئے حضرت. بالکل ختم کرو حضرت جی. پتہ نہیں کب ہوش میں آنا ہے. سر عام نبی علیہ السلام کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں. نبی آسرا کل جہاں دا نبی دا آسرا امام حسین. کس طرح یار حضور محبوب خدا ہیں یار. اللہ حضور کو کہہ رہے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ اس کا اچھا مفہوم بھائی لیکن جس کے دو مفہوم ہوتے ہیں ہم اس ایک اچھا مفہوم لے رہے ہیں کیونکہ بات ٹھیک بھی ہے کسی حد تک. نبی علیہ السلام جب سین حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کفار نے لا کے آپ کے جسم مبارک پہ اونٹ کی اوجری رکھ دی. سیدہ نے آ کے وہ اوجری اتاری تھی حضرت. لیکن وہ اس کا دوسرا مطلب لے رہے ہیں حضرت. اس لیے ایسے کلام کو پڑھو ہی نا جس کے دو مفہوم نکلتے ہوں, جس میں ایک مفہوم شان والا ہو ایک مفہوم تضحیق والا ہو. کیوں پڑھتے ہو آپ اس کو؟ ہمارے بڑوں نے بڑا بڑا اچھا کلام ہمیں دیا ہے. اس لیے میں جتنے آپ احباب ہوں میں آپ سے کہوں گا فتنہ نہیں فساد نہیں لیکن حضرت سنی سنی حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بعد از خدا حضور نبی انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت جناب عمر فاروق, پھر ٹھیک ہے جی, پھر جناب عثمان غنی, پھر جناب مولا علی مشکل کشا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. چار یار چار یار پیرا دو حضرت. اس بالکل کسی نعت خاں کو کسی نقیب کو کوئی ایسا کلام نہ پڑھنے دو جس میں سے نہیں ہوئے چپ کر جا. اب وقت آ گیا حضرت جی. یہ اگر اس نے بے غیرت نے اتنی سرعام جناب صدیق اکبر کی بے ادبی کی ہے یہ ہماری ڈھیل ہے حضرت. یہ ہماری ڈھیل ہے حضرت. اسی اگر جاگدے ہوئی یہی ستے ہوئی اسی ایک کو ہی حضرت جی. کسی کی کیا ضرورت ہے حضرت کو سوچ بھی جائے کرنا تو دور کی بات. لیکن ان کو پتہ ہے سنی سن ہو گئے انہوں پتہ ہے انہوں نے بس کسی محفل سے اکٹھا ہونا ہے گانا بجانا ہے تھدیاں سٹنیاں نے نعت کرنا تھے علماء نے انہوں نے ٹائم دینا کوئی نہیں. یہ دینا بھی دو دینا نہیں دو جی ساری امام سو گئی. تو پھر اس طرح ہی ہونا ہے حضرت. نہیں اپنے اپنے مزاج بدلو. اللہ کا شکر ہے ہم دیکھو نا میں نے تو بات ہی درود سے شروع جب اس طرح کو پھیکا درود پڑھے میری تو روح بڑی تڑفتی ہے. نعت تو ہمارا سارا کچھ ہے. جس محفل میں ہمیں نعت خاں اچھا مل جائے ہماری تقریر آسمانوں پہ چڑھ جاتی ہے کوئی کیفیت بن جاتی ہے نظر. تو بعد میں ہمارے جو احباب ہیں وہ ہم پہ الزام کیا دھر دیتے ہیں نہیں تھی سڑ دے ہو نا کوئی وہ بھائی میں نہ کوئی سڑا کی دے تین کان نے یہ ایک اک متھے تے بھی لگ گئی کہ کوئی سڑی ہو. بھائی جو علماء نے حضور نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا سارے زمانے کے نعت خاں کٹھے ہو جائیں ایک مولوی کے پاؤں کی دھول کو نہیں پہنچتے. یہ ثنا خوانی کی بڑی شان ہے کاکا جی. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء عالم میرے وارث ہیں. علماء وارث ہیں نبی علیہ السلام کے. کیا جاؤ کو کہیں سے روایت کھنگال لاؤ جا کے کہیں سی روایت میں ہو کہ کسی نعت خاں کو دیکھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم باعمل سے مصافحہ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر عالم باعمل حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر عالم باعمل کسی قبرستان کے پاس سے گزرے اللہ اس کی برکت سے 7 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتے ہیں. ہم نہیں جلتے حضرت کسی سے لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں حضرت. جب ایسے معاملات ہوتے ہیں جب سر عام ایسی جو ہے نا وہ حرکتیں ہوتی ہیں. اس لیے اپنے اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے. آج کل بڑی بڑی نت نئی تحقیقیں چل رہی نہیں اسی عقیدے پہ رہنا جو امام اہل سنت کا تھا ہے اسی عقیدے پہ رہنا جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت حضرت مجدد الفسانی حضور غوث اعظم ٹھیک ہے جی اسی پہ رہنا. زمین پہ جو معصوم عن الخطا ہیں وہ انبیاء ہیں حضرت ٹھیک ہے بس اس کے بعد دوسری بات ہی کوئی نہیں. اور آسمانوں میں فرشتے ہیں. اس کے بعد ہاں وہ 4 یار ہیں ہاں زواج مطہرات ہیں ہاں وہ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں ہاں وہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں. ان کے لیے جو امت کا عقیدہ ہے وہ ہے محفوظ کا حضرت. اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے. اللہ اسی پہ خاتمہ فرمائے. کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں اس بات پہ حضرت. لیکن جو بات ہے اس بات کو بات تو رہنے دو نا ٹھیک ہے جی جو ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا ٹھیک ہے. اس لیے اپنے اپنے مزاج بدلو. حضرت سے چلو جدھر سے بات گئی تھی یہ تواتر کے ساتھ لکھا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ محفوظہ ٹھیک ہے
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے جی. آپ ہر رات جو ہے نا وہ ایک میں نے پڑھا ہے کہ 1000 نوافل، اور ایک اور روایت میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ ساری رات عبادت فرمایا کرتی تھی. اور آگے جا کے دونوں ایک ہی ہیں. وہ کیا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند فرماتے نا تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا اللہ کوئی رات بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. اللہ اہل بیت حضرت ہیں، اہل بیت. 9 محرم کو روایات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے باہر تلوار کے سہارے بیٹھے تھے. حضرت کی آنکھ لگ گئی، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. ٹھیک ہے جی. اتنی دیر سیدہ جنت تشریف لائیں کہ یزیدیوں کے گھوڑوں کی آواز قریب سے آ رہی ہے. آپ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، جاؤ یہ کس نیت سے آئے ہیں؟ انہوں نے اپنی نیت بیان کی. آپ نے فرمایا جو تم نے کرنا ہے وہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے، ہاں اس طرح کرو کہ ایک رات ہمیں عبادت کے لیے دے دو. کیونکہ اہل بیت کو سجدوں سے بڑی محبت ہے. ایک رات اللہ، یہ سارا کچھ 9 محرم کی رات ہو جانا تھا حضرت سارا کچھ، لیکن کیا ہوا، امام حسین نے ایک رات عبادت کے لیے مانگی. اور آج دکھ کی بات ہے حسینی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے عبادت کے لیے. وہ پتر دیگے پکا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چودھری موٹا ہوتا ہے اس سے، اور سارا سال ہم نے یہ بات نہیں چھوڑنی جی میں نہیں دیگاں پکائیاں سن. وہ آپ کے بالکل ساتھ ہی حضور بلے شاہ اے کی کیتی جاندے ہو، اے کی کیتی جاندے ہو. یہ موٹا ہونا ہے حضرت اس سے. سارا سال ہم نے یہ بات نہیں چھوڑنی ہے کہ میں نہیں دیگاں پکائیاں سن، میں کھیر پکائی سی، میں حلوا. یہ تو موٹا کر رہے ہیں ہم اس کو. آؤ تمہیں بتاؤں کہ ان کا طریق کیا تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کا وصال ہوا، زہر دیا تھا جادہ بنت اشعت نے یزید کے کہنے پہ. پھر کہوں گا، پھر جہاں سے بات تھی پتر کبھی نہ یہ سودا کرنا. یزید نے اس کو نکاح کی دعوت دی تھی، تو اے کام کر میں تیرے نہ بیاہ کر لاں گا. اس نے امام حسن کو زہر دے دیا. حضرت امام حسین نے بڑا پوچھا لیکن آپ نے نہیں بتایا. آپ نے فرمایا میں اپنے گمان پہ کسی کی جان نہیں لینا چاہتا ہے. اللہ امام کو پتا تھا کہ زہر اسی نے دیا. جب وہ وصال ہو گیا نا، یہ جو جادہ تھی یا جودہ تھی، اس نے یزید کو خط لکھا کہ اپنا وعدہ پورا کروں مجھ سے نکاح کر. اس نے کہا میں تجھ سے کبھی نکاح نہیں کروں گا. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جس نے رسول اللہ کے نواسے سے وفا نہیں کی، میں اس سے وفا کی امید کس طرح رکھوں گا. گئی نا حضرت جی، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی ہے. کبھی نہ یہ سودا کرنا. لکھا ہے کہ جب حضرت کا وصال مبارک ہوا تو کرتا اترا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے. وہ حضرت کے یہاں نا نشان تھا کمر پہ، حضرت کی پشت مبارک پہ نشان تھا، شبیہ مصطفیٰ حضرت علیہ السلام نشان تھا باقاعدہ. تو باتیں شروع ہو گئی آپس میں، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کا؟ تو فرمایا او امام کے لیے بالکل دل میں کوئی میل نہ لانا ہے. فرمایا پھر بتا نشان کا. فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کہ راز نہ کھولنا. فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جائے کر. یہ جو ہم نے کرنا ہے 10 محرم، یہ موٹا ہونا ہے حضرت. سارے علاقے کو رائیونڈ کو پتہ چلنا میں نہیں دیگاں پکائیاں نہیں پتر. ان کے راستے پہ چلو حضرت. وہ نماز والے لوگ تھے. خود نہیں ہم بتاتے یہ سر مبارک سجدے میں کٹا حضرت، بتاتے ہیں نا، آپ علماء سے سنتے ہیں. ہم پھر کتنے سجدے کرتے ہیں اللہ کو. قربان جاؤں شان اہل بیت، قربان جاؤں امام علی مکان ہے. وہ کربلا میں اتنے اوکھے ویلے میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا. ہمیں تو تھوڑی سی پیٹ میں درد ہو حضرت، ہم ہیں یہ لمحہ فکری ہے حضرت ہمارے لیے. آج مسجدیں دیکھو کتنی کتنی عالی شان ہیں، کیا کیا ہماری مسجدوں میں سہولتیں نہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے حضرت، لیکن وہاں دیکھو حضرت جی سر مبارک بھی کٹا تو سجدے میں کٹا. 9 محرم کی رات مانگی تو صرف عبادت، اور عبادت کی رج کے عبادت کی ساری رات اہل بیت میں. ساری رات قرآن پڑھا گیا، ساری رات نوافل پڑھے گئے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری ہوتی رہی ہے. اور پھر صبح اٹھ کے حضرت پھر انہوں نے وہ کر دیا جو نہ پہلے کسی سے ہوا نہ بعد سے کسی میں ہونا ہے حضرت. ہاں حضرت بڑا فرق ہے، کیونکہ وہ نہیں تھے کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی. وہ نہیں تھے جو کر نہیں سکتے تھے. میاں صاحب نے بڑا باریک اشارہ دیا. آپ نے فرمایا طاقت ہندیاں زور نہ لایا. یہ نہیں تھے کہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، چاہتے تو اشارہ فرما کے نقشہ بدل دیتے کربلا کا.
اور حضرت جی وہ تو جو کہتے ہیں سو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. کبھی یہ نہیں کہنا کہ حضرت پہ پانی بند ہوا، بلکہ ہمیشہ یہی کہنا حضرت نے خود ہی پانی چھوڑ دیا. کون ایک ماں نے پیدا کیا جو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پانی بند کرے؟ کون سا ماں نے پتر ایسا پیدا کر دیا؟ اب دیکھو نا حضرت، میں آپ کی اور اپنی مثال دیتا ہوں. یہ رمضان ابھی تقریباً گزر کے گیا، ٹھیک ہے جی. یہ رمضان میں ظہر کا وضو کرتے ہوئے حالت روزہ میں پانی منہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر کی کرنے ہیں باہر چھوڑ چڑھنے؟ کیوں بند نہیں کیتا کسی نے؟ پھر کیوں کٹ چھڑ دے؟ کیونکہ وہ دی مرضی ہے کہ نہیں پینا ہے، وہ دی مرضی ہے کہ نہیں پینا ہے. تو پھر کس طرح کہتے ہو کہ حسین پہ پانی بند ہو گیا؟ پھر کیوں کہتے ہو حسین پہ پانی بند ہو؟ ٹھیک ہے کہنے کو یہ بات ہے، لیکن اپنے بچوں کو بتاؤ. کیوں ہم اپنے امام کی شان کم ہونے نہیں؟ یہی ہے حضرت جی جو میاں صاحب نے اشارہ دیا پہلے، کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. پانی نہیں بند ہوا، خود ہی چھوڑ دیا. اے تن میرا کنگی ہوئے میں زلف محبوب دی واواں، پاپوش بڑن کھل میری دی تے میں قدمی سجن دے آواں. او جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. اللہ اکبر. حسین 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 ماشاء اللہ. اللہ محبت قبول فرمائے. تفسیر روح البیان، ٹھیک ہے جی. حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف دو ہیں صحابہ میں، سب کا انداز یہی تھا کہ عرض کرتے حضور آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں. صرف دو ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں. ایک سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آیا ہے حضور نبی علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات ہیں. قربان جاؤں سیدہ کی شان ہے. اور یہ آپ نے جا کے اپنی بیٹیوں کو یہ بات سنانی آج لازمی. ہماری سیدہ کیسی تھیں؟ ٹھیک ہے جی. ہمارے گھروں میں کیا معمول ہے کہ اگر امی جی کا دوپٹہ بالفرض اترا بھی ہوا ہے نا، ہم آ جائیں تو کیا کہتا ہے مائیں ذرا دوپٹہ نہیں لیتی. ہمارے اللہ لینا چاہیے ذرا، لیکن نہیں لیتی. اور اگر کہا بھی جائے نا، مثلا میرے بھی ایسی کچھ میرے ارد گرد ایسی خاتون ہے جو میری محرم ہے، جو میری ماؤں کی طرح ہیں، جس طرح پھپھو ہے نکاح نہیں ہو سکتا، محرم ہے. جیسے خالائیں ہیں محرم ہے، نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ. تو اکثر و بیشتر کبھی جائیں نا تو وہ پھپھو ہیں یا کوئی اور ہیں، دوپٹہ نہیں تو میں لاش توں ساڈے ہتھاں جو جوان ہوئے ہیں ہوں تیرے سامنے دوپٹہ لینا ہے. یا اکثر و بیشتر اماں جان اللہ لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فعل ان کا درست ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں مزاج بنا ہوا ہے. لیکن قربان جاؤں سیدہ کی شان پہ، قربان جاؤں سیدہ کی شان ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اماں جان کا وصال ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں جان کے سر مبارک کا بال دیکھا ہو. فرماتے ہیں یہ نوبت نہیں آئی کہ کبھی حسن نے بھی اماں جان کے سر پاک کا بال دیکھا. یہ تقویٰ تھا ان کا حضرت. لیکن آج ہماری بیٹیوں نے کیا کر دیا حضرت؟ دوپٹے لینے چھوڑ دیے، اپنے لباس جو ہیں وہ تنگ سے تنگ کر لیے. نہیں، وجہ کیا ہے؟ ہماری بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بڑوں کا انداز کیا تھا. ہماری بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں. تو دوسرے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ احد شریف میں نا ہوا اس طرح کہ نبی علیہ السلام ان کو تیر پکڑاتے جاتے، یہ فائر کرتے جاتے. تب بھی معاملہ رکا جب تیر ختم ہو گئے. پھر نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. اور دعا دی یا اللہ آج کے بعد میرا ساتھ تیری بارگاہ سے جو مانگے اس کو دے دینا ہے. مستجاب الدعوات سے ابھی. اور یہ فاتح ایران بھی ہیں حضرت جو ہے نا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
لکھا ہے کہ ایک وقت آیا کہ حضرت کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، پھر آپ نے جہاد ترک فرمایا اور آ کے مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کر ایام حج تھے، کبار صحابہ اکٹھے تھے. جب انہوں نے دیکھا نا حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہ جتنی دیر کو انگلی نہ پکڑے حضرت چل بھی نہیں سکتے ہیں، تو سب آپ کی خدمت میں حاضر عرض کی حضرت پہلی گل تو ہے کہ جگہ ہی انج دی کہ جو منگو مل جاتا ہے. دوسری بات یہ آپ خود مستجاب الدعوات ہے. نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سے آپ کو یہ سند لے دی ہے جو مانگیں گے ملے گا، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے؟ اب سننا یہ ہے مسل کے حسین حضرت، یہ تو غلام تھے نا اس گھر کے حضرت ہیں. تو کہتے ہیں یہ غلام تھے. آپ نے آگے سے جواب آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ کہ سعد کو اندھا کس نے کیا؟ سب نے جواب عرض کیا حضرت اللہ نے کیا. فرمایا جی پھر انہیں انا کیتا ہے تو سعد بھی انا رہ کے راضی ہیں. یہ تھا، یہ مسلک تھا حضرت. اور باقاعدہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں بیماری کو صحت سے اچھا جانتا ہوں، میں فقیری کو امیری سے اچھا جانتا ہوں. ٹھیک ہے جی. حضرت کی یہ بات جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک بھی آئی، تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ ابو ذر پہ رحم فرمائے، میں تو اسی چیز کو اچھا جانتا ہوں جو وہ اچھا جانتا ہے. یہ انداز تھا مقام رضا کا. اسی لیے تو سلطان باہو نے کہا بھی نا، آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہو. عاشقی کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، گل حسن شاہ قادری اس کے مصنف ہیں. حضرت سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں. اس میں لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو مجاہدہ کیا اللہ کا قرب پانے کے لیے. ایک دن کرم ہوا، غیب سے آواز آئی، بندے تجھ سے راضی ہیں، بتا کیا مانگتا ہے. گھبرا گیا، سمجھ نہیں آئی. عرض کی تھی رب کریم اے میرے مالک اگر اجازت ہوئے میں کسی نہ مشاورت کر لاں، کیونکہ قرآن کریم میں وشاورہم فی الامر، مشاورت کریا کرو. ایک رات کی مہلت دی. وہ لکھا ہے غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس گاؤں میں نا ایک اللہ والے رہتے تھے، بس وہ اگ بال کے نا مچ بال کے بہ رہے ہوں، نماز پڑھنی پھر آ کے بہ جانا. انہاں کل آیا آ کے عرض کردہ حضرت اے معاملہ ہے ان تھی دسو کی منگا. آپ نے فرمایا تو کی منگنا چاہنا؟ اس نے عرض کی حضور میں چاہنا میں میرے سینے تے عاشق ہون دا بیج لگ جائے، مینوں بھی مکتب عشق چ داخلہ مل جائے. فرمایا سویرے تینوں دساں گے. وہ چلا گیا، جا کے سو گیا. صبح جب فجر کے لیے اٹھا نا تو دیکھا باہر بڑا شور ہے. پوچھا کیا ہوا ہے؟ کیا راتی کو آیا ہے تو بابے ہوراں دا سر لاڑ ہے. تو ہن منڈے بابے ہوراں دی لت چ رسی پا کے رہندے پورے پنڈ چ تروندے پھرندے تے سر بابے دا فلانی روڑی تے پیا ہے. گیا جتھے سر پیا سی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو کامل ہیں وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتے. اگر حضرت نے کیا ہے سیرے جواب دیں گے تو ضرور دیں گے. وہ روڑی پہ چلا گیا اور جا کے عرض کردہ حضور میرا جواب. تو سر سے آواز آئی جواب لبا نہیں. آواز آئی جواب لبا نہیں. ہر کی تھی حضور سمجھ نہیں. فرمایا اسی بھی عاشقی منگی ہے عاشقاں نال انج ہوندا ہے. اسی بھی عاشقی منگی ہے ویکھ لے عاشقاں نال انج ہوندا ہے. جی ایویں اینے جوگا تے منگ لے، نہیں تے جا کے کودا شودا منگ لے، کوئی کتب ہو جا کوئی ابدال ہو جا. عاشقی نہ منگی ہے. کیونکہ خواجہ غلام فرید خود فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر، عشق تے آتش تو ہی برابر، ہوئے عشق دا تاں اتھے گھیرا. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. ہاں حضرت جی یہ لکھا ہے کہ ایک دن نا وہ لیلا نے، یہ اصل میں صوفیاء کا انداز ہے کیونکہ الذی لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. پھر جو صوفیاء ہیں وہ مجاز کو لاتے ہیں سمجھانے کے لیے. ایک دن نا وہ لیلا نے کسی بندے کو چھری اور پلیٹ دے کے بھیجا، کہا جا کے مجنو کو کہہ کہ لیلا کہہ رہی ہے اپنے جسم دا گوشت دے. وہ شخص آیا اور آ کے مجنو کو کہتا ہے کہ لیلا نے تیرے جسم کا گوشت مانگا ہے. تو آگے سے مجنو کہتا ہے انہوں پوچھ کے آ کے کیڑے سے دا دوا. وہ واپس گیا، انہوں پلیٹ تے چھڑی پھڑ کے رہن دے. یہ کیویں دا عاشق ہے کہ انہوں یہ سے یاد نہیں ہے، یہ کیویں دا عاشق ہے کہ انہوں یہ سے یاد نہیں. یہ عاشقی ہم جھولے مولے عاشق ہیں. عشقی عاشق کو کیا یاد ہوتا ہے؟
عاشق کو کچھ یاد نہیں ہوتا، اس کو یاد ہوتا ہے تو صرف محبوب یاد ہوتا ہے، اور جس کی یہ کیفیت نہیں پھر وہ عاشق نہیں ہے حضرت، وہ نہیں عاشق حضرت۔ وہ میں نے پڑھا روح البیان میں، دو صحابی کہیں چلے گئے تو راستے میں ایک برساتی صاف پانی کی ندی تھی، ایک صحابی تو پار کر گئے، دوسرے اسی سمت کھڑے تھے، انہوں نے جب آگے جا کے دیکھا دائیں بھی نہیں بائیں بھی نہیں، تو دیکھا تو اسی سمت کھڑے ہیں، انہوں نے یہ قیاس کیا کہ شاید گہرائی کی وجہ سے ڈر رہے ہیں اس لیے پانی میں نہیں اتر رہے، وہ پکار کے کہتے ہیں حضرت ڈونگا نہیں ہے آ جاؤ، انہوں نے کہا میں نے بھی پتا ڈونگا کوئی نہیں، انہوں نے کہا پھر آن کیوں نہیں ڈی، انہوں نے کہا میں ایک دن نبی علیہ السلام کی میت میں گزرا تھا تو سوچ رہا ہوں کہ قدمین شریفین میں سے نبی علیہ السلام نے کیڑا قدم پہلے رکھیا سی میں بھی وہی رکھا، یہ عاشقی ہے حضرت جی، اس کو عشق کہتے ہیں حضرت، یہ عاشقی ہے، عاشقوں کو نہیں یاد ہوتا کچھ، عشق تے آتش دوہی برابر ہوئے، عشق دا تاؤں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا، ہاں بڑا اوکھا کام ہے۔ وہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں زانوِ مبارک پہ حضرت امام حسین کو بٹھا رکھا تھا، اور بائیں جانب حضور نبی علیہ السلام کے لخت جگر حضور نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر عرض کی اے محبوب اے جان عالم، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں محبوب ایک رکھ لو تو ایک دے دے، ایک رکھ لو ایک دے، اللہ دوئیں تاڑے کول نہیں رہن دے، اختیار ہے آپ کو، جڑا رکھ لو جڑا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل جا کے عرض کر میں نے ابراہیم دے دیا، 3 دن کے بعد جناب ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب امام حسین حاضر ہوتے تھے نا تو نبی علیہ السلام چومتے اور فرماتے مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، عشق تے آتش دوہی۔ ادھر ذرا ناز برداریاں دیکھو، نبی علیہ السلام جھکے اور امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عمر حاضر ہو گئے، عرض کی تھی کڈی سونی سواری ہے، فرمایا عمر تو سواری ویکھنے سوار بھی تے ویکھ کڈا سونا ہے، ذرا شانے دیکھو، حضور فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں حضرت، ذرا ناز برداریاں دیکھو حضرت جی۔ لیکن دوسری طرف دیکھو حضرت جی، اللہ عشق تے آتش دوئیں برابر ہوئے، عشق دا تاؤں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر سوال کرتے ہیں خواجہ غلام فرید خود کو، فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا، ایسا کوئی دارو نہیں ہے۔ ایک دن لکھا ہے یہ بھی مکتب عشق میں سے ہیں، یہ بھی اسی راہ کی مسافر ہیں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ لکھا ہے ایک دن آدھی رات کو نا حضرت رابعہ نے شور مچانا شروع کر دیا، شور، ہائے آگ ہائے آگ۔ اب ظاہر ہے قبلہ مفتی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، آپ سب کو بڑا پیار ہے ان سے، اگر ان کی طرف سے کوئی آواز آئے گی تو آپ سب نے لبیک کہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ظاہر ہے سیدہ سے بھی سب کو پیار تھا۔ وہ کیا ہوا، انہوں نے کہا گھر جاواں گے پھر ویکھاں گے جا کے، ٹائم ضائع ہونا ہے۔ سیدہ کہن جو ڈئی دیاں نے کہ ہائے آگ ہائے آگ، تے کیوں جائیے، چکو پانڈے دے سیدھا کھو تے چلیے تے پانی لے کے سیدہ دی آگ بجھائیے۔ وہ سب نے برتنوں میں پانی بھرا اور سیدہ کی گھر کی جانب بھاگے۔ راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، آپ نے سب کو روک لیا، فرمایا کتھے چلے ہو؟ انہوں نے کی سیدہ اچھی اچھی پکار دی نے پہ ہائے آگ ہائے آگ، اے پانی لے کے انہوں نے آگ بجھان چلے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق کی آگ ہے، یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی۔ ہائے ہائے، امام حسین یہی مسلک لے کے نکلے تھے کربلا میں حضرت، قربان جائیں حضرت۔ اعظم چشتی نے کمال لکھا، فرماتے ہیں ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلان، یہی تھا وہ، یہی رنگ تھا جو امام حسین کو کربلا میں۔ دیکھو حضرت جی، نبی علیہ السلام نے پہلے خبر دی، دعا تو نہیں کیتی ہے یا اللہ ٹال جائے، اگر کرتے تو انکار ہونا تھا نا۔ میں کہتا ہوں یار حضور نبی علیہ السلام کی شان کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا حضرت، ہو تصور ہی نہیں ہے حضرت کو ہو جائے حضرت جی، ہیں یہاں صدات میں آ کے بڑا بعد میں آ کے حضور بلے شاہ فرماتے ہیں، فرماتے ہو دا عشق لو رہے دیندہ جی میں کہنا یار کریندہ ہے، اگر یہ بلے کا عالم ہے تو پھر حضور نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا حضرت۔ لیکن لکھا ہے کہیں کو دعا کو حضرت علی نے دعا کی ہو، کو حضرت فاطمہ نے دعا کی ہو، کیا حضرت امام حسن نے دعا کی ہو،
چاروں ہوئے، میں کہتا ہوں ایک بھی کر دیتا تو ٹل جانا تھا، لیکن کیا تھا جی وہ ساڑھے دکھ وچ راضی ہیں سکن چلے ہو۔ پھر کیا فرماتے ہیں، آتش نو سے پانی بجھاوے